پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. کووڈ-19 ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پوری دنیا کا پچھلے سال میں، اور ابھی بھی یہ جاری ہے. کئی ممالک میں مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں، سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مزید پابندیوں کو سخت کیا گیا ہے. ان ممالک میں برطانیہ بھی شامل ہے، ان ممالک میں کینیڈا بھی شامل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورال بزنس ایکٹیویٹیز تھیں اس پر خاصا منفی اثر پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے. پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں، شاید کیونکہ پاکستان میں اتنا اس انٹینسٹی کا کیس کے اثرات نہیں دیکھے گئے، تو پھر وہ ممالک جہاں پر کرونا زیادہ ہے اس کی بجائے پاکستان کو زیادہ آرڈرز ملے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر ہو رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں جب یہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہوگی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی، اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ کس طرح سے ہو رہا ہوگا. اوورال جو نئی پالیسیز آئی ہیں کینیڈین گورنمنٹ کی، اس سے کیا فرق پڑا ہے، اس سے کتنا لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ وقاص گوندر صاحب موجود ہیں، آپ بزنس مین ہیں. وقاص گوندر صاحب میرے ساتھ بدر منیر چودھری صاحب موجود ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب. اور ڈاکٹر حسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے وقاص گوندر صاحب، بزنس ایکٹیویٹیز کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ کیا یہ بہتری کی جانب گامزن ہے؟ کیا یہ ویسے کی جوں کی توں کھڑی ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی واقعی آپ نے صحیح کہا، سب سے زیادہ واقعی بزنسز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں. اور اگر میں کینیڈا کی بات کروں تو ڈفرنٹ قسم کی جو گورنمنٹ کی پابندیاں تھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے بزنسز کو بالکل فریز کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے مالز بند ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ لائف، مطلب بیسیکلی بہت ساری چیزیں جو کہ کھولی بھی جا سکتی تھی اور بہت سارے ممالک میں آلریڈی کھلی ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی اس وقت بند ہیں کینیڈا میں. اور سیویئر قسم کا جو ہے یہاں پہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اسپیشلی جو اونٹیریو اور ٹورانٹو جو سب سے بڑا شہر اور صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے کینیڈا کا، یہاں پہ جو پابندیاں ہیں وہ کافی سخت ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. اور کچھ نئی سفری پابندیاں بھی تو آئی ہیں نا غالباً یہاں پر، کہ آپ واپس اگر آئیں گے تو کہیں کسی اور ملک میں گئے ہیں، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کوارنٹین کریں گے اور آپ اپنے خرچ پر ٹیسٹ کروائیں گے، اپنے خرچ پر کسی حکومت کے بتائے ہوئے ہوٹل میں رہیں گے. کیا یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو گئی ہے؟ اس کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ آج کی ڈیٹ تک جو ہوٹل میں رہنے کی پالیسی ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن ابھی بل پاس نہیں ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، لیکن ہوٹل میں نہیں جا رہے. ان کو گھر پہ ہی جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ جا کے کوارنٹین کریں. اور جانے سے پہلے، یہاں سے ٹریول آؤٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ بالکل آپ نے اپنے خرچ پر کرنا ہے. اور ہوٹل میں اسٹے کرنا اگر آپ کو مینڈیٹری ہو جاتا ہے، جیسے بل پاس ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ جو اپنے ایس او پیز بنا لیتی ہے، تو وہ بھی آپ کو اپنے خرچ پہ کرنا ہے، جس کا خرچہ تقریباً $2000 تک جا سکتا ہے ایک پرسن کا 3 دن کے لیے، جس میں آپ کو وہ فوڈ بھی پرووائڈ کریں گے، میلز اپنی پراپر جو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کو ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ پابندیاں بالکل موجود ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بزنس سے متعلق میں نے سوال کی، کیا چیزیں بہتر ہونے کے کچھ امکان پیدا ہو رہا ہے یا ابھی تھوڑا سا ایک ڈپریشن ہے، مایوسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونٹی. دیکھیں، پاکستان میں جو پہلا فیز آیا تھا کرونا کا مارچ 2020 سے اکتوبر 2020 تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو بڑا شدید نقصان ہوا، کیونکہ اس دوران چونکہ پہلا فیز تھا، اس سے پہلے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا حکومت کا، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا. تو اس میں کافی معیشت کا نقصان ہوا، کیونکہ مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور جو مارکیٹس تھیں، بازار تھے، بزنس تھے، وہ شاید 1-2 دن کے لیے ہفتے میں کھولے گئے. اسی طرح انڈسٹری کو مکمل طور پر بند کرنا پڑا، اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بند ہو گئی. تو اس سے ایگریکلچر کو بھی بالواسطہ جو ہے وہ نقصان پہنچا بدقسمتی سے. لیکن اس کے بعد جب سیکنڈ فیز اکتوبر نومبر میں کرونا کا شروع ہوا، تو اس وقت حکومت پاکستان نے بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ توجہ کی، اور خاص طور پہ جو احتیاطی تھی تدابیر ان کو اختیار کیا گیا، اور بزنس کو بالکل بند کرنے کا نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ایسی تبدیلی ضرور آئی کہ جس سے کم از کم پاکستان میں بزنس جو ہے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے. اور پہلے فیز میں جو خاص طور پہ خرابیاں ہوئیں، جو معاملات معیشت کے خراب ہوئے، دوسرے فیز میں اتنا شدید
شدید حد تک نقصان نہیں ہوا. ہمارے دفاتر بھی کھلے رہے, ہمارے کاروبار بھی کھلے رہے, ہمارے بزنس سینٹر جو ہیں وہ بھی کھلے رہے, اور آج بھی الحمدللہ یہی صورتحال ہے کہ ہمارے بزنس سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں, کاروبار جو ہے ہمارا جاری ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا خاص طور پہ جو ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس کو تھوڑا سا الحمدللہ بوسٹ ملا ہے. جی, اس میں آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ساری ہوں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ بتائیے. دیکھیں, میں یہ بھی کہا جا سکے گا کہ شاید ہو سکتا ہے بھی دوسرے ملکوں میں کرونا کی وجہ سے جو بزنس ہے وہ بند ہوا ہے, اس وجہ سے ہمیں اپرچونٹی ملی ہوں گی. لیکن میرے خیال میں, میرے انالیسز میں, حکومت پاکستان نے جو ایکسپورٹ کا پیکیج دیا ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل کے لیے, جس میں بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے, اس کے علاوہ ایکسپورٹ ریبیٹ دیا ہے, تو اس سے جو ہے چونکہ ہم کمپیٹیٹیو ہوئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ آرڈرز ملنا شروع ہوئے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ الحمدللہ اس سے جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ایک بزنس ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیزی آئی ہے, اور خاص طور پر کرونا سے جو پیچھے ہمارے فرسٹ فیز میں نقصان ہوا تھا اس کی کسی حد تک اب جو ہے تلافی ہونے جا رہی ہے. لیکن ایک سلو پروسیس ہے, ایک بڑا امتحان ہے پوری قوم کے لیے. جی چلیں, اس میں اگلا سوال پھر میں واپس آتا ہوں تھوڑی دیر میں, تو پھر آپ سے آ کے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا سسٹین کرے گا کہ ایکسپورٹس اسی طرح سے چلیں گی, فیوچر میں کیا پوٹینشیل ہے اس میں. لیکن پہلے میں بدر منیر چوہے صاحب کے پاس جاتا ہوں. بدر منیر چوہے صاحب, اوورآل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں گورنمنٹ کی پالیسیز تھوڑا سخت ہوئی ہیں, کچھ سفری پابندیاں لگی ہیں, آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں, اگرچہ اس میں ابھی کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ابھی امپلیمنٹ ہونا باقی ہیں, لیکن فیئر ہے کہ ایک $2,000 کا خرچ ہر ایک پر اٹھے گا اگر کوئی شخص واپس آتا ہے, اور اگر فیملی کے 5 ممبر ہیں تو وہ شاید افورڈیبل نہیں رہتا. اس پہ یہ کنسرن بھی ہے وہاں پر لوگوں کا. تو اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو یہ کورونا سے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے؟ جی چوہے صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے شامل کیا آج کے پروگرام میں. ایک تو میں 92 کو اس کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور خاص طور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کہ آپ دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں اس کو شامل کرتے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں پہ پروگرام کرتے ہیں. اسد صاحب, آپ کا جو سوال ہے وہ گہرا اس وجہ سے ہے کہ جو کینیڈا کی فیڈرل گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ سپریڈ اس کا کم سے کم ہو, اور خاص طور پہ ان پہ کوئی پولیٹیکل جو پریشر ہے وہ بھی نہ آئے, چونکہ اگلے سال جو ہیں وہ فیڈرل الیکشن متوقع ہیں, پھر 2 سال میں اونٹاریو جو سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پہ بھی الیکشن ہے. تو جو پولیٹیشین پہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ بھی وہ لوز نہیں کرنا چاہ رہے, اس وجہ سے ایسی پابندیاں بھی وہ لگا رہے ہیں جس سے کووڈ-19 کا سپریڈ رکے. اگرچہ یہ جو ذکر آپ نے کیا کہ $2,000 جو باہر سے پیسنجر ہیں جب واپس آئیں گے تو ان کو ہوٹلوں میں قیام کرنا پڑے گا, ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اس سے پہلے جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم کینیڈا بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پلیئر ٹرپ نہ کریں, آپ دوسرے ملکوں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھیں. اور انٹیریو میں تو جو ایمرجنسی ابھی تک نافذ ہے اسٹے ایٹ ہوم کی, کہ آپ غیر ضروری کاموں کے لیے باہر نہ نکلیں. تو یہ وہ سختیاں ہیں جو لوگ جو کینیڈا کے اندر ہیں ان کو ان سختیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, وہ فالو کر رہے ہیں. جو لوگ سستی ٹکٹ کے چکر میں پاکستان سمیت دنیا کے دوسرے ملکوں میں پہنچے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے. اور اسینشل اور نان اسینشل کا جب معاملہ ہوگا, اگر کوئی اپنے فیملی میں کسی ڈیتھ کے فیونرل میں, جنازے میں, تدفین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے تو وہ غالباً اس کو $2,000 والا معاملہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جو یہاں مین ایئرپورٹس ہیں جس میں پیئرسن ایئرپورٹ ٹورانٹو شامل ہے, وہاں پہ مینڈیٹوری ٹیسٹ قرار دے دیا گیا ہے, اور اگر کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا تو $750 اس کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو سختیاں ہیں وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو بری لگ رہی ہیں, یہ ضروری ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہیں. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, ہمیں بریک پر سے واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بزنس کی بات ہو رہی ہے, بزنس کے ڈسٹرب ہونے کی بات ہو رہی ہے, اس کی بحالی کی, اور اس میں جو ابھی آپشنز اور پوٹینشیل موجود ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. وقاص گوندل صاحب, یہ بتائیے کہ جو ظاہر ہے چیزیں جو بزنس سفر کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا جو پیکج تھا وہ جاری ہے کیا ابھی تک؟ وہ جو سپورٹ پیکج ہے جو اسمال بزنس انٹرپرائزز کو مل رہا تھا یا جو لوگ نوکری کر رہے تھے ان کو مل رہا تھا, یہ کنٹینیو کیا ہوا ہے؟ جی بالکل ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, جس میں جو بزنسز نہیں بھی ہیں, جو عام لوگ ہیں جن کی جاب متاثر ہوئی ہے, ان کو بھی ہر بائی ویکلی $900 کا پیکیج جو ہے اس وقت مل رہا ہے. ہر دوسرے ویک وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی سچویشن کے حساب سے وہ پیسہ ریسیو کر سکتے ہیں. جہاں تک بزنسز کی بات ہے, ان کو رینٹل سبسڈی, ویج سبسڈی اور ڈفرینٹ قسم کے مراحت جو ہیں, ایون کہ 50%, 75% تک بھی کچھ صورتوں میں, اور 100% تک بھی رینٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. ایون جو ہماری ایئر لائنز متاثر ہوئی ہیں ان کو آلموسٹ $1 بلین کے قریب جو ہے وہ گرانٹ دی گئی ہے کہ آپ یہ جو جیسے بدر ملک چوئی صاحب نے کہا کہ آپ پلیجر ٹرپ نہ لیں, تو جتنے بھی ساؤتھ امریکہ کی فلائٹس ہیں ایئر لائنز نے کینسل کی ہیں, تو ان کو جو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو آلموسٹ ہر ایئر لائن کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ آپ کا جو نقصان ہے پورا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو بزنسز ہیں ان کو ہر بزنس کو $40,000 جو کوالیفائی کرتے تھے, پھر $20,000 کی گرانٹ, اور اب آگے مزید بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے. ان کی تمام جو امپلائیز کی سیلریز تھیں ان کی 75% تک, ڈپینڈنگ آن ان کی کتنی سیل اور کتنا بزنس متاثر ہوا ہے, جو کہ کرائیٹیریا ریونیو کینیڈا نے اناؤنس کیا ہوا ہے, اس حساب سے وہ اپنی یہ جو ویج سبسڈی اور رینٹل سبسڈی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی گرانٹس تو کافی حد تک بالکل مل رہی ہیں, لیکن ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہے ظاہر ہے, لیکن کیونکہ یہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ گرانٹ جو ہے وہ بزنس کا متبادل نہیں ہو سکتی, جو آپ خود ارن کریں گے اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی وہ آپ کو جو سپورٹ مل رہی ہے. بالکل, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ وہ پوری طرح آپ کو کمپنسیٹ کر سکے. ہر انڈسٹری کو انہوں نے ایویلویٹ کرنا ہے, ہر بزنس کو انہوں نے ایویلویٹ کرنا ہے. اس میں جو نئے بزنسز ہیں ان کو زیادہ پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ جو بزنس سٹارٹ ہی 2020 میں ہوئے تھے ان کے پاس کوئی کمپیریزن موجود نہیں ہے 2019 کا اور 2020 کا, کہ وہ بتا سکیں کہ ان کا بزنس کتنا متاثر ہوگا. تو اس لیے جتنے بھی نئے بزنسز تھے ان کے لیے کافی مشکل پیش آ رہی ہے اس وقت کہ وہ اپنی جو سیلز ہیں ان کے لیے کوئی کمپیریزن نہیں شو کر پا رہے ہیں, اپنے کوئی نمبرز نہیں شو کر پا رہے ہیں, تو وہ اپنی جگہ وہ کافی حد تک سفر کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ ہر اپنے طور پر بالکل ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ بزنس کو جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کو آؤٹ آف بزنس ہونے سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب, آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کووڈ, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں, آرڈر شاید زیادہ ہیں, اور پھر جو بیک لاگ جمع ہوا تھا, جو 6 مہینے تک شاید کام رکا ہوا تھا, وہ بھی جمع ہو کر اس میں آ گیا, تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن بڑا فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ایکسپورٹ پالیسی دی ہے, جو بجلی جو ہے اس میں کمی, قیمتوں میں کمی کی ہے, اس سے کمپیٹیٹو پرائس جو ہے وہ مینٹین کرنے میں مدد ملی ہے صنعت کاروں کو اور ایکسپورٹرز کو. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ اس میں آپ پوٹینشیل کتنا دیکھتے ہیں آنے والے 1-2 سال میں؟ کیا یہ سسٹین کرے گا؟ یہ جو گروتھ دکھی ہے دسمبر میں تو خیر بہت ہی زبردست گروتھ رہی ہے 18% پاکستان میں, تو آپ یہ جو گروتھ دکھی ہے یہ آپ کو مستقل نظر آتی ہے آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں اسداللہ صاحب, یہ جو ایکسپورٹ کا معاملہ ہے اس میں 3-4 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوالٹی آف ایکسپورٹ گڈز ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو ٹائملی آرڈرز کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کتنا کمپیٹیٹیو آپ جو ہے نا وہ آرڈرز کو سپلائی کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم کمپیٹیٹیو نہیں تھے, اور وہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس آرڈرز کی جو ہے نا وہ بتدریج کمی ہوتی گئی. آپ نے دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ماضی میں 2017-18 میں 19 میں جب ایک پیکج پچھلی حکومت نے دیا تھا, چاہے وہ نوشنل تھا, اس کے عوض جو ہے وہ شاید برآمد کنندگان کو کوئی اتنی زیادہ پیمنٹس وغیرہ بھی نہیں کی گئی تھی, لیکن ایک نوشنل پیکج ملنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بوسٹ آئی تھی ایکسپورٹس میں. تو اب اگر حکومت نے جو پیکج دیا ہے, اگر حکومت اس پر عمل درآمد کرتی رہے گی, وہ پیکج چلتا رہے گا اور برآمد کنندگان کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہے گا, اور ان کو جو پیسے اس پیکج کے تھرو ملنے ہیں, جو مراعات ملنی ہیں, اگر وہ ملتی رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بوسٹ کرتی رہے. ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے, اپنی الگ سے ایک اس کا سٹائل ہے, اپنا وہ الگ سے اس کا ایک نظام ہے, اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے. خاص طور پر امریکہ میں
کینیڈا میں اور یورپ میں، اور اس کو جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے پیچھے جتنا عرصہ مار کھائی ہے وہ یہی تھی کہ کوئی حکومتی عدم توجہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی. مثلا ہم سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، اور بہت سارے، اور خاص طور پر چائنا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی اور اتنی کمپیٹیٹیو تھیں کہ ہم اس میں دب کے رہ گئے. لیکن اگر یہ جو پیکج ہے اگر یہ چلتا رہے اور اس پر نظر رکھی جائے کہ ہم کتنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہیں، کیونکہ جو مقامی طور پر آپ بزنس کرتے ہیں اس کا کمپٹیشن ود ان کنٹری ہوتا ہے، لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹ کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو انڈیا کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور ایسے تمام ممالک کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہونا ہے، تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، خاص طور پر یورپین مارکیٹ، امریکن مارکیٹ، کینیڈین مارکیٹ جو ہے اس میں، کیونکہ جو امپورٹر ہے اس نے تو سب سے پہلا سوال کرنا ہے پرائس کا، اور اس کے بعد کوئی اور چیز وہ دیکھے گا جس میں کوالٹی ہے، مطلب باقی ساری چیزیں ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ایک ایسا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کو بار بار ریویو کرتے رہنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. چائنا کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ اور باقی دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ہمیشہ ایکسپورٹ سے ہی ترقی کی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا اور فارن کرنسی آئے گی، ڈالر آئے گا، تو اسی سے ہم ترقی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں ٹیکسٹائل کے علاوہ، مثلا شوگر ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا پڑوسی ملک چین جو ہے سب سے دنیا کا نمبر 2 جو ہے نا وہ امپورٹر ہے. ہم اگر شوگر بہتر طریقے سے اگر وہ کر سکیں ہم ادھر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری کموڈیٹیز ہیں جس میں آٹو موبیلز ہیں، ان کے پارٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، اور ان کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور ہم اس وقت ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم سبزیاں امپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. تو ہمیں اس کے لیے بھی جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم گندم کے لیے کیوں نہ خود کفیل ہوں. ہم اور جو بہت ساری پروڈکٹس جو ہم اپنے ملک میں ڈالے ہیں، مثلا 3 مہینے کی فصل ہے، ہم اس کو کاشت کریں اور اس کے بعد برداشت کریں اور ملک میں ہم تقسیم کریں اور ایک سسٹم بنا لیں، تو یہ ساری چیزیں ہم جو ان کی امپورٹ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہماری پروڈکٹس کی لائن ہے جن کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے امپورٹ سبسٹیوشن کا ایک نظام میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تجارت کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہماری جو پروونشل گورنمنٹس کے جو اپنا زراعت کے محکمے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، تو ہم اس سے اپنے ملک کو بہت زبردست قسم کی ترقی دے سکتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا بدر منیر چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جو سوشل لائف ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوئی ہے؟ ایکٹیویٹیز ظاہر ہے بہت زیادہ محدود ہوئی ہیں، تو کتنا چینج آیا ہے پچھلے 1 سال میں؟ سوشل لائف تو جو اکنامک لائف ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اکانومی اگر ڈاؤن ہے، لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، بے روزگار ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو سوشل لائف بہت زیادہ افیکٹ کی ہے. لوگ گھروں میں تقریباً بند ہیں، بزنس جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں. تو سوشل لائف میں جو ابھی اسٹیٹکس آئے ہیں اس میں یہاں پہ ڈائیورس کی جو فائلنگ ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. لوگ شکار ہیں اس چیز کا کہ کس طریقے سے اپنی اس لائف کو بہتر انداز میں گزار سکیں، کیونکہ جو حکومت کی طرف سے مدد مل رہی ہے، فائنینشیل اسسٹنس ہے، وہ اس حد تک نہیں ہے. لوگ باہر نکلتے تھے، بزنس کرتے تھے، لوگ باہر فریش ایئر تک لینا جو ہے وہ ابھی محال ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں لوگوں میں سماجی رویے کی تبدیلی بھی دیکھنے میں آئی. جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر چکے ہیں. شاید لوگوں کا ملنا جلنا بند ہو گیا. اس سے پہلے اگرچہ ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے رابطہ تھا، شاید اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. لوگ اتنا فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں کہ دوستیاں تک جو ہے وہ اس کو بحال نہیں رکھا جا رہا. لوگ ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے سے گریز کر رہے ہیں، اور بند کمروں میں، بند گھروں میں ایک عجیب سی لائف گزار رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دروازے کھلیں اور باہر جائیں. جی
بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وقاص گوگل صاحب, یہ بتائیے کہ کچھ گورنمنٹ نے کیا آئیڈیا دیا ہے بزنس انڈسٹری کو کہ کب تک وہ اپنی پالیسیاں نرم کریں گے, یا کب تک انہیں ہوپس ہیں کہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو کچھ پابندیوں کو نرم کر دیا جائے گا, خاص طور پر ویکسینیشن کو دیکھتے ہوئے کہ کب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی نارمل کی طرف آئے گی. تو جو وہاں کا بزنس مین ہے وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, امید کیا ہے اسے؟ جی اسد اللہ خان صاحب, ایز سچ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے. یہاں پہ ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ فیصلے ہو رہے ہیں, سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ریجن بائی ریجن کمپیئر کیا جا رہا ہے, ہاسپٹل کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کے حساب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایک ریجن میں ہاسپٹل کی کیپیسٹی 50% سے نیچے آئی ہے تو وہاں پہ کچھ نرمی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہمارے اب ٹورنٹو کے ویسٹ اینڈ پہ ہالٹن ریجن میں سکولز جو ہیں وہ منڈے سے کھل رہے ہیں, یہ بتایا گیا فی الحال. اور جو پیل ریجن ہے اس کے سکول شاید 16 سے کھولنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا ریجن یہ فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی گائیڈ لائن یا ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہم تمام بزنس کھولیں گے. اور جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے وہ بھی پہلے اسینشل ورکرز کو, فرنٹ لائن ورکرز کو, میڈیکل سٹاف کو, پولیس کو, ان کو پہلے جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ عام آدمی تک پہنچے گی. اور یہ سپلائی پہ بڑا ڈپینڈ کر رہا ہے, کیونکہ جو ایک پلیج تھا کینیڈین گورنمنٹ کا کہ ہم اپنی سرٹن ریشو سے زیادہ جو ہے پاپولیشن کی ریشو سے زیادہ ہم ویکسین نہیں لیں گے, وہ ہم ویکسین غریب ممالک کے لیے پرووائڈ بھی کریں گے اور ہم اپنے اسینشل ورکرز کو دیں گے. اور اسی طرح ایون دو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے اور کچھ برازیل اور آسٹریلیا نے مل کر یہ پلیج دیا تھا کہ ہم لوگ غریب ممالک میں بھی کریں گے. لیکن اب کینیڈا سوچ رہا ہے کہ ہم پہلے اپنے ممالک کو, اپنے ملک کے جو باشندے ہیں ان کو ویکسینیٹ کریں جلد سے جلد, تاکہ ہماری اکانومی کھل سکے اور پھر ہم آگے جا کے دوسرے ممالک کی مدد کر سکیں. تو ویکسینیشن کی بھی ایسا کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے. فرنٹ لائن ورکرز کو بالکل لگ رہی ہے, لیکن جو سیکنڈ ڈوز ہے اس کی اویلیبلٹی پہ بھی اب لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز اگر ہماری اویلیبل ہی نہیں ہے تو ہم فرسٹ ڈوز کیوں لگوا لیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک بزنس کا ہے, بالکل کوئی ایسا گائیڈ لائن نہیں ہے, بالکل ویکلی اور بائی ویکلی بیسس پہ جو فیصلے ہیں وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا حسن اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے آبزرویشن کے مطابق ہمارے جو کووڈ کے بعد کے جو سماجی رویے ہیں اس میں کیا تبدیلی آئی ہے, کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ اسد اللہ صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو کووڈ کے درمیان میں سلسلے چلے ہیں اس کے بارے میں ذرا سی بات کروں گا. اس کے بعد پھر کووڈ کے بعد کے صورتحال پر بھی میں اپنا خیال کا اظہار کروں گا. دیکھیں, جو پہلا فیز تھا ہمارا اس میں تو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوا, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جب پریکٹیکلی شہروں میں اور اس میں تو مکمل لاک ڈاؤن وہ اس حوالے سے وہ بھی نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ باہر آتے جاتے رہے, بلکہ ویکینڈز پر کچھ بازار بھی کھلتے رہے, اور بھی اس طرح کی صورتحال رہی کہ جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ, کوئی فیسیلیٹیشن, کوئی انٹریکشن, سوشل لائف یہ وہ ہوتی رہی. ریسٹورینٹس اگرچہ بند تھے, باقی شادی ہال اس قسم کے سارے سلسلے بند تھے. لیکن سیکنڈ جو فیز ہمارا آیا ہے اس میں لائف جو ہے 100% تو نارمل نہیں کہا جا سکتا, لیکن کم از کم وہ 80% تک جو ہے نا وہ نارمل رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ شادیوں میں گیسٹ کی تعداد کم کر دی گئی, اوپن میں شادیاں ہوئیں, ریسٹورینٹ اب بھی کھلے ہیں, اوپن میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں, اندر نہیں بیٹھتے. اسکول کالج بھی اب جو ہے وہ خوش قسمتی سے وہ بھی اب کھل گئے ہیں. اسی طرح بازار کبھی بالکل سیکنڈ فیز میں بند ہی نہیں ہوئے. اور اس طرح مطلب ہے جو ہماری کم از کم جو انٹریکشن تھی, جو بزنس تھا وہ تھا, وہ 80% کی حد تک جو ہے نا یہ رواں دواں رہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس کے ساتھ تھوڑے سے جو پیشنٹ ہمارے کچھ ریشو انکریز ہوئی, کچھ ڈیتھ ریٹ بھی بڑھا, لیکن وہ بھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. ویکسین کی پہلی جو ڈوز ہے وہ آئی ہے, اور اس سے جو فرنٹ لائن ورکرز تھے ان کو یہ ڈوز جو ہے اب امپلیمنٹ کی جا رہی ہے, خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان, پیرامیڈکس اور وہ ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سیکنڈ وہ آئے گی تو وہ باقی پھر آہستہ آہستہ ایج کے حساب سے پھر وہ بھی اسی طرح ایڈمنسٹر کی جائے گی. اب سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ کووڈ کے بعد کے وہ رویے جو ہے نا وہ کیسے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ فیز میں لوگوں نے جو تجربات کیے ہیں یا دیکھے ہیں, یا انہوں نے کسی حد تک احتیاط بھی کی ہے, کچھ نے نہیں بھی کی, ایک ملا جلا ماحول ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے نا یہ چلتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
ایک یہ تلخ تجربہ ضرور تھا، ایک بہت خوفناک قسم کا تجربہ تھا پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، کیونکہ ہماری تو اکانومی جو ہے وہ ویسے بھی بڑی کمزور سی اور نحیف و نازار قسم کی وہ ہے، جس سے آدمی کوئی اتنے بڑے شاک ابزاربر اور اس کے وہ نہیں تھے، لیکن بہرحال حکومت نے پھر بھی 850 سے لے کے 900 بلین تک کا ارب روپے کا ایک پیکیج دیا تھا، جس میں چھوٹی صنعتوں کو، جس میں بے روزگار لوگوں کو ان کی ہیلپ کی گئی تھی۔ اب بھی جو ہے وہ ہیلپ کی جا رہی ہے، لیکن اب کووڈ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں، اگر اللہ کرے ہماری زراعت اسی طرح اگر بہتر ہو اور ہمارا بزنس اور یہ ساری چیزیں چلیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ 2021 جو ہے یہ کنسٹرکشن سیکٹر بہتری کی طرف جانا چاہیے یہ سال انشاءاللہ۔ اور سوری کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہوا ہے، جی صاحب آپ نے کچھ کہا؟ جی کنسٹرکشن، یس کنسٹرکشن ہمارا بہت بہتر ہوا، اس کے ساتھ منسلک ہماری 24-25 صنعتیں ہیں وہ ابھی تیزی کے ساتھ چلنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس طرح لیبر جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور تو یہ ساری چیزیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال میں انشاءاللہ جو 2021 ہے اس میں صورتحال وہ بہت بہتر ہوگی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، سوشل رویوں کے لحاظ سے بھی اور ادروائز بھی، اور ہم ایک سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ کووڈ پہ کنٹرول رہا جیسے اس وقت اب ہے انشاءاللہ، اور ویکسین بھی اگر آ جاتی ہے سارے لوگوں کو جو جن کو لگنی چاہیے لگ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جو رواں ہوا ہے اب وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا، اسی طرح ہماری فیکٹریاں جو ہے وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے چلیں گی، ہماری مین پاور اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو ریمیٹنسز فارن ریمیٹنسز مل رہے ہیں وہ اس کووڈ کی بری ترین صورتحال میں بھی بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور لوگ محنت بھی بڑی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اب کووڈ کے بعد لوگوں نے ایک سنسیئر طریقے سے صدق دل سے جو ہے وہ اپنے کام میں اور اس میں جو ہے وہ لگ گئے ہیں، اور جتنی سخت لوگ محنت کر رہے ہیں پوری قوم اور ملک جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اکانومی اور بہتر ہوگی، ہمارے انشاءاللہ اور اکانومی بہتر ہوگی تو اس سے ہمارے رویے بھی اور بہتر ہوں گے، اور خاص طور پر جو سوشل لائف ہے ہمارے ملک کی اور اس کی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ پاکستان انفیکٹ جو ہمارے لوگ ہیں they are very hard working, they are in fact skillful people، اور بڑے حد تک وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کے اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتری ہوگی انشاءاللہ، اور اگلے 1-2 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیچھے جو نقصانات ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ریکور ہوں گے، اور ہم ایک بہتر منزل کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر انشاءاللہ چل رہے ہیں، اور اس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ رائٹ سر، اچھا سماجی رویوں کی بات ہو رہی تھی بدر منیشور صاحب، یہ بتائیے کہ کیا کورونا کو تمام کمیونٹیز نے ایک ہی طرح سے لیا ہے یا اپنے کورونا کے لیے ایک ہی طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ ممالک میں دیکھا گیا کہ ایشین کمیونٹیز کا جو رویہ ہے وہ مختلف رہا، یعنی وہ زیادہ تھوڑا سا لاوالی پن رہا، زیادہ اسٹرکٹ نہیں رہے، تو یہاں کینیڈا میں کیا تمام کمیونٹیز نے ایک طرح سے اپنا رویہ اختیار کیا کورونا کے لیے؟ میرا نہیں خیال، جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہ کسی اور طرح کا رویہ ہے، بلکہ یہاں پہ ایک شہر ہے برمپٹن جس میں پارٹیز ہوئی بیک یارڈز میں، اور 100-200 لوگ جو تھے وہ ایک گھر میں پائے گئے، اور سٹی کو ان کو جرمانہ کرنا پڑا۔ جو پیل ریجن ہے جہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی یا پاکستانی لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ ریڈ زون رہا ہے، زیادہ کیسز جو ہیں وہ پیل ریجن سے ہیں جہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی زیادہ تعداد میں رہتی ہے۔ اگرچہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں اس میں بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن چونکہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں جو خبریں ملتی ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ملتی ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو سیریس یہاں پر بھی نہیں لیا، چونکہ ہم رویے جو ہیں وہ پاکستان سے لے کر آئے ہیں اور کچھ رویوں میں تبدیلی نہیں چاہتے، ہمیں لطف آتا ہے رویوں میں مصروف رہنے کا۔ تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور
جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب شاید وہ رویے چونکہ تبدیل ہو رہے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, بزنس بند ہے, باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, سختیاں آ گئی ہیں, اور لوگ خوف اور ڈر کے مارے کہ جرمانہ نہ ہو جائے تو کچھ فالو کر رہے ہیں رولز. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلیں میں آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس دوں. وقاص صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ کچھ کرے بزنس کمیونٹی کے لیے, یا فیوچر کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بزنس کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے؟ گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ پلیٹ بائی دا ایئر بیسس پہ چل رہی ہے. جو ضروریات یا جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اسی کو مد نظر رکھ کے فیصلے کر رہی ہے. اور ایز سچ جو سپورٹ پروگرام ہے جیسا کہ پہلے بات ہوئی وہ جاری تو ضرور ہے بالکل, اس کی ویج سبسڈی اور رینٹل سبسڈیز بھی دیے جا رہی ہیں, اور مختلف انڈسٹریز کو اکارڈنگلی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سروائیو کیسے کروایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں بالکل چل رہی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی جنم لیتی ہے. یہاں پہ اب جو کینیڈا میں ورک فرام ہوم کا جو ٹرینڈ ہے اور جو پوری دنیا میں ورک فرام ہوم کا ٹرینڈ چلا ہے, بہت سارے ممالک نے اس چیز کو ایز این اپرچونٹی لیا ہے اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں, مطلب پاکستان میں رہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستانی ہے جو گھر سے کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی گھر سے کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑے سے اپنے جو انیشیٹو ہیں وہ لینے چاہیے, کیونکہ فار ایگزامپل اگر انہوں نے گھر سے کام کرنا تو ان کو فون اور انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے. فون جب کرتے ہیں تو اسٹریمنگ میں جا کے ان کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کال سینٹر کے حوالے سے, ان کمنگ کالز اور آؤٹ گوئنگ کالز کے حوالے سے. اس کو اگر گورنمنٹ تھوڑا آسان بنائے تو لوگ جو یہاں پہ گھر میں اپنے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے بھی بچے اسکول نہیں جاتے یا بچے نہیں ہیں, تو وہ پاکستان میں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہی اپنی ضروریات زندگی جو ہیں, اور وہ ریمیٹنس جو ہے مزید بڑھے گی اس سلسلے میں. تو یہ گورنمنٹ کو ایک سٹیپ لینا چاہیے کہ اس کو آسان کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اس وقت, اور آگے کمپنیز کو دیکھیں اس چیز کا بڑا ایک اچھا جو فیز وہ ملا ہے کہ ان کو آفس کے ایکسپینس بچ رہے ہیں, لوگوں کو کمیوٹ کے ٹائم بچ رہے ہیں, کمیوٹ کرنے کے ایکسپینس بچ رہے ہیں, تو لوگوں کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا اور کمپنیز کو بھی یہ بہتر لگ رہا ہے کہ لوگ گھر سے ہی کام کر لیں اگر پرفارمنس ٹھیک رہ رہی ہے تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو سالہ سال آگے گھروں سے ہی کام کریں گے, اور ان کے بچے بڑے ہونے تک یا بچے اسکول جانے تک, جن کے بچے اپنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, تو وہ پریفر کریں گے کہ ہم اپنے پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں اور وہاں پہ اپنی کینیڈا میں ہماری جاب بھی جاری رہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دوسرے ممالک کی طرح اس چیز کی طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ وہ کال سینٹر یا اسٹریمنگ کو جو ہے اس کی رجسٹریشن پروسیس کو آسان کر دیں. جہاں ممکن ہے وہاں کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب, کوئی ایڈوائس, سجیشن یا ڈیمانڈ؟ دیکھیں, یہ جیسے باقی دوستوں نے بتایا, یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت ہمیں ایک ایکسپورٹ کے لیے ایک راستہ ملا ہے جو کہ ہم بہت دیر سے تلاش کر رہے تھے, اور خاص طور پہ اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے, اپنے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے, اور ہماری جو اکانومی کے ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے جس نے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی میرا خیال ہے ایکٹیویٹی اپوزیشن نے کووڈ کے درمیان میں کی ہے, شاید یہ اتنی اپرچونٹی اس سے پہلے بھی کبھی اپوزیشن نے نہیں کی تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے پرسنلی بھی, ایز اے نیشن بھی, اور ایز اے گورنمنٹ بھی, سب کو جو ہے وہ اکانومی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارا اب خدا نخواستہ ایک فلیش پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اس میں گروتھ مزید نہ کر سکے, مزید پیدا نہ کر سکے, تو بے روزگاری بڑھے گی, مہنگائی ہماری پہلے سے بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, ڈالر ہمارا بہت حد تک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس شعبے پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بھی بنانے کی ضرورت ہے, میڈیم ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے, شارٹ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم اس پر فوکس کریں گے اور اکانومی کو ہم ہر لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مستقبل کے راستے جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ وہ کھلتے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے کہیں اگر اکانومی کو بہتر کرنے میں کہیں ذرا سی بھی اگر کوتاہی کی یا سستی کی, تو پھر یہ ہمارے لیے خدا نخواستہ کہیں مشکلات میں مزید اضافہ بھی کر سکتی ہے. صحیح ہے. بدر منیر صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس.
بہت شکریہ جی شامل کرنے کا اسداللہ خان صاحب۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تاریخ میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ قوموں پہ جب بحران آتے ہیں تو کیسے نکلتی ہیں، ہم تاریخ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، محدود وسائل میں زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کاروبار کو، اپنے گھریلو زندگی کو، اپنی باہر کی زندگی کو ایک ریویژن دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دیکھنا ہے، ہم نے نظر ثانی کرنی ہے کہ پینڈیمک کے بعد کی دنیا میں ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے۔ مجھے یقین ہے پینڈیمک ہمیں بہت کچھ سکھا کر جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ جو سیکھنا اور اپنے پاس رکھنا ہے اس کو، یہ ہم کیسے کام کرتے ہیں یہی دیکھنا ہے۔ اللہ کرے بہت ہی اچھی دنیا جو ہے پینڈیمک کے بعد بھی ہو۔ رائٹ سر، بہت شکریہ بدر منیر چوہدری صاحب، وقاص گوندل صاحب، ڈاکٹر حسن اقبال صاحب۔ بہت تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سارے معاشرتی رویہ تبدیل ہوئے ہیں، ظاہر ہے ڈپریشن آیا ہے کاروبار ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، اب سفری پابندیاں ہیں کئی ممالک میں، اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے، لیکن امید ہی واحد حل ہے ہم سب کے پاس کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں، چیزیں بہتر ہونے کی امید رکھیں ویکسینیشن کے نتیجے میں، یا قدرت پہ بھروسہ رکھیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی، اور اس صورتحال میں اپنے آپ کو اپنے اعتماد کو قائم رکھنا اور امید کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔